پاکستان نے کل ایران کے کیے گئے حملے کا جواب آج صبح دے دیا ہے اور مرگ بار سرمچار جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹرن بارڈر آف ایران پہ بہت پرسائسو اور بہت پرسیشن والے جو ہیں وہ سٹرائکس کی گئی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 9 کم از کم سیپریٹسٹ ملیٹنٹ ہائیڈ آؤٹس جو ہیں ان کو تباہ کیا گیا ہے اور 9 ان میں سے ہلاک ہوئے ہیں، اور اب یہ BLA اور BLF کے لوگ تھے، اور کہا گیا ہے کہ کسی ایرانی سویلین کو نقصان نہیں ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کیا معاملات تھم جائیں گے، کیا اور چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن ہمارے ہاں سیاست کہاں تھمنے کا نام لیتی ہے۔ اب الیکشنئرنگ کیمپین شروع ہو گئی ہے، تو آج میاں صاحب بھی ہمیں نظر آئے ہیں، بہت دنوں بعد میاں صاحب نے جلسہ کیا۔ بات جو ہے وہ ہمیشہ سے پاسٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہمیشہ وہ پاسٹ کا حوالہ دیتے رہے ہیں کہ یہ نہ ہوا ہوتا تو یہ ہوتا، اور ہم نے پچھلے دور میں کیا کیا تھا، کتنے روڈز بنائیں، کتنی سڑکیں بنائیں، کتنے ہائی ویز بنائے، کتنی ہم نے موٹر ویز بنائی، اور یہ بات درست بھی ہے، لیکن کیا پاسٹ پرفارمنس ہی کافی ہے؟ کیا کوئی آگے چلنے کا منشور ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کب پیش کیا جائے گا، کیونکہ اب بہت کم دن رہ گئے ہیں۔ لیکن مریم نواز صاحبہ نے بتا دیا ہے کہ ان میں اور PTI میں کیا واضح فرق ہے۔ پھر کا مقابلہ کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں پنجاب، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کیمپیننگ ہو، ریلیز ہوں، پھر اس کے بعد خطاب ہوتے ہیں، اس کے بعد نعرے لگتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ جب ہوتی ہیں تو کچھ معاملات کبھی طے پا جاتے ہیں، کبھی طے نہیں پا جاتے، کبھی کوئی ناراض رہتا ہے، کبھی کسی کو اس کے حسب منشا نہیں ملتی وہ سیٹیں جو وہ چاہتا ہے۔ ایسا ہی کوئی معاملہ قاف لیگ کے ساتھ بھی رہا ہے کچھ دنوں سے۔ نون لیگ اور قاف لیگ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، اس میں اب کیا کون سٹیٹس کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں چودھری شافی حسین صاحب۔ بہت شکریہ چودھری صاحب۔ یہ فرمائیے گا شافی صاحب، یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پارٹی آپ کی اب تک ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، کیونکہ کچھ مکس سگنلز آ رہے ہیں۔ ایک طرف ولیم خان کی سیٹ سے آپ نے استحکام پاکستان کو سپورٹ کیا ہے NA 117 سے، اور باقی جگہ پہ آپ کے جو کینڈیڈیٹس کا جو معاملہ تھا نون لیگ کے ساتھ 4 نیشنل اسمبلی سیٹس اور 8 پروونشل اسمبلی سیٹس، وہ کہاں تک پہنچا؟ وہ اس طرح ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے طارق بشیر چیمہ صاحب، سارق صاحب اور میں تھے میٹنگ میں، اور دوسری طرف جو ہے وہ نون لیگ کے جو کمیٹی کے تھے ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں، 3-4 بار میٹنگز ہوئی ہیں۔ تو ان کو یہ بتایا تھا کہ پہلے دن سے ہمارا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 8 سیٹیں MP کی پنجاب میں اور 4 سیٹیں MNA کے لیے۔ تو بعد میں یہ ہوا کہ جو کینڈیڈیٹس کی لسٹ فائنل ہوئی تھی، جس طرح جھنگ ہو گیا، بھاول پور، بھاول نگر، تو وہاں پر نون لیگ نے اپنے ہی جو ہے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دی تھی نون لیگ کی۔ پھر ہماری آپس میں پارٹی کی میٹنگ ہوئی، تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو ڈسون نہیں کریں گے۔ تو پھر ہم نے پریس ریلیز کر دی کہ مجھے اور سالق صاحب کو بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں چاہیے، مطلب کہ اگر نون لیگ نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ اس ٹائم یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ تو بیسیکلی ٹھیک ہے، تو اب ایز تھنگ اسٹینڈ کوئی سیٹ ایڈجسٹ جی آ رہی ہے بالکل۔ تو ایز وی اسپیک سچویشن یہی ہے کہ آپ علیحدہ ان سے کمپٹیشن کے لیے تیار ہیں؟ جی ایز وی اسپیک، اور انہی حلقوں میں ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس بھی کھڑے کر دیے ہیں ٹریکٹر کے نشان پر۔ اور یہاں پر گجرات میں جو ہیں میرے چھوٹے بھائی جو سالق صاحب ہیں وہ NA کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور میں جو ہوں نیچے MP کا الیکشن لڑ رہا ہوں، اور میں ابھی بھی جو ہے گجرات میں ہی ہوں، اور ہم دن رات جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں۔ سر یہ NA 64 اور PP 31 بنتی ہے نا؟ جی NA 64 اور PP 31، اور سالق صاحب جو ہیں وہ NA 64 کے علاوہ PP 32 میں بھی ہیں۔ اچھا، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مد مقابل، کیونکہ استحکام پاکستان کے لیے تو رستے صاف کیے ہیں، ہموار بھی کیے ہیں آپ نے NA 117 میں، اب اگین آپ کو لگتا ہے کہ کمپٹیشن وائز آپ گجرات میں سیٹ لے پائیں گے؟ کیونکہ معاملہ ایسا لگ نہیں رہا، کیونکہ جس طرح سے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، لگتا تو ہے کہ نون لیگ اور شیر ہی دھاڑے گا۔ دیکھیں 2004 سے میں آن گراؤنڈ پولیٹکس میں ہوں، اور پہلی بار نہیں ہے کہ میں حلقے میں آؤں۔ ہر بار جو ہے ہر ایک کی میں ہی سٹی میں کیمپین کرتا رہا ہوں۔ تو جو یہاں کا نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ اب کھڑا ہوا ہے، تو یہ صورتحال ہے یہاں کی جو PP 31 کی ہے، اور کافی عرصے سے آنا جانے، تو کافی لوگ پیپلز پارٹی سے بھی ہم نے جوائننگ ہوئی ہے۔ نون لیگ کے بھی کافی جو سابقہ کونسلرز ہیں انہوں نے ہمیں مہینہ پہلے بھی جوائن کیا ہے، 6 مہینے پہلے بھی جوائن کیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر جتنے بھی MP رہے ہوئے ہیں 3 سال 4 سال، ان سب نے گجرات سٹی کے لیے کچھ نہیں کیا آج تک۔
لیکن سر وہ کدھر گئے؟ آپ کی پارٹی نے تو بہت بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ واپس آ رہے ہیں، اپنے پیر جما رہے ہیں، وہ گل علی صاحبہ تھی، سرور صاحب تھے، کہاں گئے سارے؟ اور یہ تمام لوگ آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ بالکل نہیں، سرور صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور عائشہ گل علائی جو ہیں وہ کے پی اچھا، کے میں ہیں۔ ہم بلوچستان سے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں، کوئٹہ سے 4-5 ہمارے کینڈیڈیٹ بلوچستان سے بھی آ رہے ہیں، اور 5-6 کینڈیڈیٹس کے پی کے سے بھی۔ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں طارق حسن صاحب، پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں سندھ سے، وہ وہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں، وہاں پر ہماری پیپلز پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی۔ اچھا، اور کیونکہ دوسرا یہ ہے کہ ملاقاتیں پاس میں زرداری جی 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 فرمائی۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پارٹی کو جو ہے ری آرگنائز جو ہے کیا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں، اور آگے بھی پارٹی کو ہم ری آرگنائز کر رہے ہیں، اور پنجاب میں جو ہے ہماری جو ہے پلاننگ ہے کہ 10 سے 12 سیٹوں کی، ہو سکتا ہے زیادہ بڑھ جائے، یہ اب ڈپینڈ کرے گا جو آزاد امیدوار ہیں وہ جیتنے کے بعد کس پارٹی میں جائیں۔ سر یہ کچھ چودھری پرویز الہی صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں، ان کے بیٹوں کے، ان کی وائف کے، تو اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹی ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا؟ کیونکہ ایک تو ظاہر ہے کہ دونوں ہی اگر گجرات سے ہیں تو معاملات فیملی میں ڈویژن تو ہے ایک، اور ووٹ میں بھی ڈویژن نظر آئے گی۔ دیکھیں جب معاملات ہے نا یہ کاغذوں کے ریجیکٹ ہونے کے، وہ ہم نے تو نہیں ریجیکٹ کروائے، وہ تو جو ہے کوئی نہ کوئی ایلیگیشنز کے اوپر ہی ریجیکٹ ہوتے ہیں، اور جہاں بات ہے پی ٹی آئی کی، ہم دن رات جو ہے یوتھ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ فرمائیے گا کہ آپ ابھی جب چودھری سالک صاحب نے یہ کوئی اس طرح کے الائنس کی بات کی ٹویٹر پہ، انہوں نے کوئی ٹویٹ کی، تو اس پر مونس الہی صاحب کا ایک بہت سارکاسٹک ریمارک آیا کہ تارا اور ستارہ کا ڈرامہ شروع۔ یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں وہاں پر بیٹھ کے اس طرح کے ٹویٹس دیے جا رہے ہیں، میں ان کے بارے میں کیا کمنٹ کروں، اور بڑے امیچور سے ٹویٹس کیے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، کیونکہ بہت ملاقاتیں زرداری صاحب سے بھی ہوئی ہیں، آپ ماضی قریب میں بھی ہوئی ہیں، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، آگے بھی ہوں گی، تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ ممکنہ طور پر کی جا سکتی ہے؟ آفٹر الیکشنز ہوگا یا پری الیکشن ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ آفٹر الیکشنز ہوئے گا، یا الیکشن سے کچھ دن پہلے ہوئے گا۔ سندھ میں تو ہی ہے سیریس میں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا اس وقت سے آپ کو کلین سویپ نظر آ رہی ہے نون لیگ کے حوالے سے؟ باتیں ہونی ہے کہ سادہ اکثریت ان کو مل جائے گی، آپ کو یہ آن گراؤنڈ سچویشن ایسی دکھائی دیتی ہے کہ سادہ اکثریت ان کے پاس جائے گی؟ نہیں، پنجاب میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی پارٹی میجورٹی نہیں لے گی۔ پنجاب میں جو ہے یہ مختلف پارٹی کے ساتھ الائنس ہی بنے گا، کوئی بھی ایک پارٹی کلین سویپ نہیں کرے گی پنجاب میں۔ اور آپ کو لگتا ہے بلاول صاحب جیتیں گے جس سیٹ سے وہ کھڑے ہو رہے ہیں پنجاب میں اپنا لاہور میں ہاں جی، ان کا جو ہے وہ تارڑ صاحب کے ساتھ مقابلہ ہے، تو وہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مطلب کہ فیوچر تو کسی کو نہیں پتا کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا، مگر اب لیکن آپ کو جہاں بات ہے بلاول صاحب اپنے قسمت آزمائی تو کر رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ اب ان سے سوال کریں کہ وہ جیت سکتے ہیں نہیں جیت سکتے، وہ تو اپنے آپ کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بھی کہہ رہے ہیں جو۔ جی سر تو تیر اور لگتا ہے شیر ہی ہے رنگ میں، باقی تو سب باہر ہے۔ نہیں، شیر رنگ میں نہیں ہے، باقی بھی پی ٹی آئی بھی رنگ میں ہے، ان کے امیدوار آزاد کھڑے ہو رہے ہیں سارے پی ٹی آئی کے، اور یہ طریقہ استحکام بھی رنگ میں ہے، اور ٹی ایل پی کے بھی امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ بھی رنگ میں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ساروں کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے۔ اچھا، جو ایریا 117 میں آپ لوگ نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں علیم خان وہاں سے جیتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کیونکہ نون لیگ بھی ممکنہ طور پر ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر ہی رہی ہے دبے الفاظ میں، تو آپ کو لگتا ہے اس سیٹ پہ بھی آپ کو کسی کمپیٹیٹر کو کھڑا کرنا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ علیم خان صاحب کی سیٹ ہے؟ چوتھا، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ اچھا، کچھ انٹرنیٹ کے مسائل ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں اب؟
ٹھیک ہے، شاید اب ہم زوم لنک پر تھے اور آئی تھنک وہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر ہم آخری سوال کا جواب نہیں لے سکے، لیکن ہم وقفہ لے رہے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ 8 فروری کو پلان سی امپلیمنٹ کرے گی اور ایک بہت بڑا سرپرائز دے گی. وہ سرپرائز آخر کار ہوگا کیا، اور کیا ان کی ریٹریٹ جو ہے وہ ممکنہ طور پر ایز این انڈیپینڈنٹ جب جائیں گے تو کس طرح سے جیتیں گے، کس طرح سے پارٹی کو اکٹھا رکھیں گے. ہم بات کرتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر. چودھری شافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بریک سے پہلے، لیکن اب ہم چلیں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، کیونکہ بلے کا نشان ان سے چھین لیا گیا ہے. اب یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا جو معاملہ ہے یہ کس طرح سے حل ہوگا، کس طرح سے اس کو کامبیٹ کریں گے، اور یہ ایک اور چیلنج ان کی طرف پھینکا گیا ہے، اس کو کس طرح سے کامبیٹ کریں گے. بات کرتے ہیں علی محمد خان صاحب. آفٹر ویری لانگ ٹائم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو آئی ہوپ یو ویل، اور یہ بتائیے گا جتنی شدت سے آپ نے انہیں پانے کی کوشش کی ہے، آپ کو ملانے کی کوشش کی ہے، سازش بھی ہو رہی ہے اور کوششیں بھی جاری ہیں، کچھ اس طرح کا شعر بنتا ہے. بتا دیجئے آپ کی کاوش اور سازش کتنی کامیاب ہو رہی ہے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، تحریک انصاف پاکستان کے نوجوانوں کی، پاکستان سے محبت کی ایک پکار ہے، ایک آواز ہے، ہمارے لیے ایک ذریعہ تھا اور ذریعہ ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے کا. بے شمار ہم میں خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے پاکستان کی محبت میں یہ جماعت جو ہے وہ چلی کہ یار اس کو ٹھیک کریں، اس ملک کی جو حالت ہے. اب اس میں ہر طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا تھا حکومت میں آنے سے پہلے بھی، کیونکہ چاہے آپ اس کو کچھ بھی کہیں، دیر از اے اسٹیٹس کو ان پاکستان جو اس کو ٹھیک نہیں ہونے دیتا، اور وہ اسٹیٹس کو ہر جگہ ہے، اور ہر جگہ ہے، پٹواری سے لے کے تو آپ کے بڑے بڑے آفس، بڑے بڑے جگہوں تک جو ہے وہ اسٹیٹس کو ہے. اس کا ہمیں سامنا تھا اور قدم بقدم اس کا سامنا خان صاحب نے اور ہم لوگوں نے کیا ہے. تو وہ لوگ جو پاکستان، آمین، پیپل لائک اس کین بی اینی بڈی، ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم دہشت گرد یا غیر محبت غدار تو نہیں ہے، وہ بھی ہم نے فیس کیا. تو اس میں پھر یہ بھی ایک لمحہ آ گیا کہ ہماری جماعت سے وہ بلا پتنی بلا، میں تو کہہ رہا تھا کئی ہفتوں سے کہہ رہا تھا کہ بلا کوئی بلا تو نہیں ہے، کیوں اتنا ڈرتے ہیں اس سے. لیکن میرے خیال میں واقعی بلا ثابت ہوئی ہے ہمارے سیاسی مخالفین کے لیے. آپ نے پوچھا کیا کریں گے، انشاءاللہ تحریک انصاف جو ہے ان سے ہمیشہ 10 قدم آگے ہوگی اپنے ہمارے سیاسی مخالفین سے. اور انشاءاللہ ہمارا سوشل میڈیا جو ہے، اب آپ دیکھ، کسی نے سوچا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنے انتخابی نشان جو ہے وہ آپ کے سامنے مارکیٹ کریں، کیونکہ آپ نے بلا چھین لیا تو اب 1000 بلا نکل آئے گا انشاءاللہ. ہمارا جو ہمارا کینڈیڈیٹ، آپ نے پوچھا طریقہ کار، جیتنے کے بعد جو کوئی بات ہوگی اس کو تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن موجودہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ الیکشن سے پہلے ہماری اب یہ ٹارگٹ ہے کہ ہر حلقے میں ہر شخص، مرد یا عورت، خاتون یا بزرگ، ان کو یہ پتہ ہم نے کرا دینا ہے کہ آپ کا صوبائی اور قومی اسمبلی کا ممبر جو ہے اس کا نشان کیا ہے. اور ایک بات ہم نے پوری قوم کو بتائی ہے اور بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اہم نہیں ہے، یہ اہم ہے کہ آپ یہ چیک کریں کس کا آدمی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی پلاننگ تو ٹھیک ہے، آپ کی پلاننگ اپنی جگہ ہے، لیکن جنہوں نے اور پلاننگ کی ہوتی ہے، آپ کے 10 قدم آگے رہنے کی کوشش کوئی اور بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کی پلاننگ بھی کچھ اور ہو سکتی ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے پلان بی فلاپ ہو گیا، پلان سی بھی فلاپ ہو جائے. ایسا ممکن تو نہیں ہے؟ سچی ہے، اگر عشق سچا ہے تو نتیجہ انشاءاللہ نتیجہ بہترین ہوگا. عشق سے ہمارا ملک سے عشق سچا ہے. وہ آدمی جس کو عمران خان کہتے ہیں، وہ پاکستان سے محبت میں سارا کچھ کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے وہ ملک کے لیے. ایک آدمی جس نے آپ کو اتنا کچھ دیا، ہم نے اس کو یہ دیا کہ گولیاں مروا کے اس کے بدن میں اس کو ہم نے جیل روز کال کوٹلی میں ڈال دیا، جو جگہ ہے قاتلوں کی اور دہشت گردوں کی. لیکن کوئی نہیں، ہم سب نے، وہ صحیح ہے، ملک کے لیے آپ بہت بڑی قربانیاں دیتے ہیں. اگر ملک کے لیے کچھ لوگ بارڈر پہ گولی کھا سکتے ہیں تو ملک کے لیے اندر سیاست میں ہم لوگ بھی ہر طرح کی قربانی کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. تو پلان بی پلان سی چھوڑیں، بس جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ آخر میں جیت جائے گا. اگر ہماری، میں دوبارہ بات کروں گا، ملک سے ہماری محبت سچی ہے، پاکستان سے ہماری وفا میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تو انشاءاللہ عمران خان جو ہے تحریک انصاف آوے ہی آوے.
ان کے کاغذات نامزدگی تو مسترد ہو گئے بانی پی ٹی آئی کے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی لچک پیدا ہو سکتی ہے؟ پھر سپریم کورٹ سے دوبارہ ظاہر ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب بھی گئے ہیں اپنی ناراضگی کے ظاہر ہے باوجود، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں جسٹس قاضی فائزی صاحب چیمبر ڈیوٹی پہ چلے گئے ہیں، تو اب 2 ممبر بینچ بچا ہے. آپ کو لگتا ہے 2 دن میں ایسے کوئی فیصلے ہو سکتے ہیں کہ کوئی ریورس سچویشن ہو سکے، آپ کے لیے کوئی بہتر سچویشن بن سکے؟ دیکھیے امید پہ دنیا قائم ہے. میں if you asking me, I am ultimate optimist. میں تو ہر طرح، میں تو آدھا گلاس ہمیشہ بھرا ہوا دیکھتا ہوں. جیل کی کال کوٹڑی میں، ڈیتھ سیل میں جب اڈیالہ میں بند تھا، تب بھی میں یہی سوچتا تھا کہ انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے اور انشاءاللہ میرا لیڈر جو ہے وہ دوبارہ آئے گا، مجھے بھی موقع ملے گا پاکستان کی سیاست میں اپنا رول ادا کرنے کا. ایک لمحے پہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ مجھے فکر یا پریشانی ہوئی جب کاغذات نامزدگی سٹیپ بائی سٹیپ ریجیکٹ ہوتے گئے اور اس کے بعد ہائی کورٹ سے بھی اعتراض لگا کے واپس ہوئے. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اتنا عرصہ یعنی کہ اس ملک کی خدمت کے لیے ہم اگر نکلے ہیں، کیا گناہ کیا ہے عمران خان صاحب نے اگر پاکستان کے نوجوان کو میسج دیا ہے کہ ملک سے مت بھاگو، ملک سے مت بھاگو، ملک سے مت جاؤ، ملک سے آپ سیاست سے کنارہ کش مت ہو، یہ تمہارا ملک ہے، سیاست کو اپنا ہتھیار بناؤ، پرامن ہتھیار بناؤ، اینڈ ڈونٹ یوز بلٹ، یوز بیلٹ. کیا اس نے نقصان کیا ہے اگر اس نے پاکستان کی یوتھ کو پولیٹیسائز کر دیا ہے؟ بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ساری ہماری طرف نہیں آئے. نون میں یا اس میں پیپلز پارٹی میں بھی یوتھ آئی ہے، پولیٹیسائز ہوئے ہیں سارے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی یوتھ پولیٹیسائز ہوئی ہے، دیر تھنکنگ اباؤٹ پاکستان. ہم جب ینگ تھے، ہم جب کالج میں تھے، پیپل ور ٹاکنگ اباؤٹ فلم اسٹارز اینڈ گوئنگ آؤٹ آف پاکستان اینڈ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرنٹ ادر تھنگس. ناؤ اف یو سٹ اینی ویئر یو ٹاک ود دی یوتھ، دے ول ٹاک اباؤٹ پاکستان. تو اگر ان کو ہم نے پولیٹیسائز کر دیا تو ہم تو ملک کی خدمت کی ہے کہ پاکستان کے نوجوان کو اس ملک کی فکر ہم نے لگا دی ہے. یہ آج پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز نے بھی اپنے کوئی 73 کانسٹیٹیوئنسیز میں نمائندے کھڑے کیے ہیں، اور آپ پتا ہوگا محمود خان صاحب. سر 73 لوگ، میں مذاق تو نہیں کری. محمود خان صاحب نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے اوپر لڑیں گے، عمران خٹک صاحب، ان کے داماد، ان کے 2 بیٹے خٹک صاحب کے، وہ صوبائی اسمبلیوں کی سیٹ سے لڑیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ لڑائی کے پی میں ہونے والی ہے آپ کی اور ان کی؟ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں، میری عادت نہیں ہے، میری عادت نہیں اس طرح چیلنج دینے کی، کچھ کرنے کی. میں چیلنج دیتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ ہو. محمود خان صاحب میرے بڑے بھائی کی طرح تھا، لیکن اس نے عمران خان صاحب کے وفا نہیں کی. محمود خان صاحب کی گاڑی کے ڈرائیور کو ہم تحریک انصاف کا ٹکٹ دیں گے اور ہم دیکھ 2/3 سے ان سے زیادہ وہ جیتیں گے. سیم گوز فار پرویز خان خٹک صاحب. خٹک صاحب کی گاڑی کے ڈرائیور کو، ان کے چوکیدار کو تحریک انصاف کا ہم ٹکٹ دیں گے اور وہ ان کے گھر میں ہرا کے دکھائے گا. لیکن لیول پلینگ فیلڈ ہو، ہمارے اس کینڈیڈیٹ کو اٹھا نہ لیا جائے. دیکھیں مذاق ہو رہا ہے، اس چیزوں کی کوئی حد ہوتی ہے. پاکستان کی طاقت ہے پاکستان کی مرکزی جماعتیں، چاہے جیتیں چاہے ہاریں، پاکستان کو وفاقی جماعتوں کی ضرورت ہے. وہ لسانیت کو ختم کرتی ہیں، علاقائیت کو ختم کرتی ہیں، عصبیت کو ختم کرتی ہیں. مرکزی قومی وفاقی جماعت پاکستان کی وحدت کی علامت ہے. پاکستان صرف فوج سے اور بم سے مضبوط نہیں ہوگا. جتنی پاکستان کے لیے پاک آرمی اور فوج ضروری ہے، نیوکلیئر طاقت ضروری، اتنا ہی پاکستان کے لیے آئین، ڈیموکریسی اور وفاقی جماعتیں ضروری ہیں. جب وفاقی جماعتیں کمزور ہوئی ہیں، جب پیپلز پارٹی کو زخم دی گئی، نون کو زخم دی گئی، اور اب پی ٹی آئی کی باری ہے، پاکستان کی وحدت کو، وفاق کو نقصان پہنچا ہے. مگر یہ خیبر پختونخوا آپ کا جو گڑھ سمجھا جاتا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ اب اس میں بہت سارے ایسے عوامل شامل ہو گئے ہیں کہ آپ کے لیے یہاں سے سیٹیں نکالنا ذرا مشکل ہو جائے گا؟ آپ کو نہیں لگتا یہ ڈویژن آف ووٹ بٹوین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، پھر اے این پی، جے یو آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، مطلب کوئی بھی کسی سے ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش اور کاوش میں نہیں ہے، کیونکہ سب کو لگتا ہے وہ جیت رہے ہیں؟ تو یہ ایکچولی میں کون جیت رہا ہے؟ دیکھیں میں پالیٹکس جو ہے وہ ایک پریکٹیکل ایک چیز ہے، ایک گراؤنڈ کی گیم ہے. اس وقت میں آپ کو اپنے علاقے مردان کی چند بات بتا دیتا ہوں. جتنے سو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں 3 ہیں، 2 میں سے ایک سے میں، بلکہ اللہ نے مجھے جتایا تھا، میں کون ہوں میں جیتوں. ایک سے ہمارے ایک دوسرے ایم این اے ہیں مجاہد خان صاحب، اور تیسرے سے حیدر ہوتی صاحب اے این پی کے. یہ 3 ہم جیتے تھے 2018 میں بھی، 2013 میں بھی. ابھی بھی آج جب مقابلہ ہو رہا ہے، میرے حلقے این اے 23 پہ، مجاہد خان صاحب کے این اے 21 پہ، اور حیدر ہوتی صاحب کے این اے 22 پہ، جہاں عاطف خان صاحب ان کا مقابلہ بڑا ٹف ہوا تھا. ابھی بھی وہاں مقابلہ تقریباً وہی ہے. میرا مقابلہ نون اپنا جمعیت اور اے این پی سے،
مجاہد خان صاحب کا بھی وہی وہ ہے, اور اپنا حیدر ہوتی صاحب کا بھی عاطف خان صاحب سے ہے. تو یہاں کوئی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نہیں ہے محترم پرویز خٹک صاحب کا. اور اسی طرح سے جو صوبائی ہیں 8 حلقے ہیں اپنا مردان کے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک یونٹ سے شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو ہمارے 8 حلقوں میں سے ہم 2013 میں میرے خیال میں 2 ہارے تھے, حیدر ہوتی صاحب کا ہارے تھے اور اے این پی پہ ہارے تھے, 3 ہارے تھے. اس دفعہ ہم میرے خیال میں 1 شاید ہارے ہیں, باقی سارے ہم جیتے ہیں. اس وقت بھی ان حلقوں پہ جہاں مقابلہ ہو رہا ہے وہاں تحریک انصاف کا مقابلہ یا اے این پی سے ہے کچھ حلقوں میں, یا جمعیت سے ہے, یا وہاں پہ ایک جگہ نون سے ہے. وہاں کہیں بھی آپ کا مقابلہ فرنٹ رنر پہ پی ٹی آئی پی سے جو ہے وہ نہیں ہے. آپ کا مقابلہ ان سے ایک حلقہ ہے, لیکن وہاں بھی اب سٹرونگ ہولڈ جو ہے مقابلہ پی ٹی آئی اور جمعیت کا ہے. حالانکہ وہاں پی ٹی آئی پی کا ایک سابقہ پی ٹی آئی سے بھاگا ہوا ایک ایم پی ہے. تو یہ آپ کی صورتحال ہے مردان کی. سیم گوز فار پشاور. پشاور سب سے بڑی سٹی ہے اور سب سے بڑا ایریا ہے. سیم گوز فار چارسدہ, سیم گوز فار سوات. دین یو گو ٹو ڈیر خان, سیم از the situation in ڈیر خان. آپ خیبر ڈسٹرکٹ میں جائیں اور اگر آپ نوشہرے میں جائیں تو پرویز خان خٹک صاحب ظاہر اپنے گھر پہ تو کھڑے ہوں گے, لیکن وہاں بھی تحریک انصاف سے مقابلہ ہے. میرے خیال میں اس وقت مقابلہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی ورسز اے این پی اینڈ جمعیت ہے, اور پنجاب میں پی ٹی آئی ورسز نواز لیگ ہے, اور سندھ میں پی ٹی آئی ورسز ایم کیو ایم ان کراچی, جماعت اسلامی, اینڈ انٹیریئر سندھ میں پی ٹی آئی ورسز پیپلز پارٹی اور کچھ علاقائی جماعتیں. ہاں وہاں پہ ہمیں مسئلہ ضرور ہوگا جہاں ہمارے بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کا ہم نے انشاءاللہ ایک طریقہ کار ہمارا ہے. اور مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے جو کارکن ہیں جو صرف ان کی محبت میں کھڑے ہیں وہ ریئلائز کریں گے گریوٹی آف سچویشن, اور اس میں سے اکثریت ودرا کر گئی ہے اور بہت سے کر جائیں گے. جو نہیں ہوں گے دیکھیں صاف بات ہے ووٹ اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا ہے. لوگ شخصیات کو نہیں دیکھ رہے, لوگ یہ نہیں دیکھ رہے علی محمد کھڑا ہے, شہریار خان آفریدی کھڑے ہیں, یا شوکت یوسف زئی صاحب کھڑے ہیں, یا احمد اظہر صاحب کھڑے ہیں. نو, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سے علی کھڑا ہے کہ نہیں. آج علی محمد کو تحریک انصاف کی بجائے کسی اور جگہ سے کھڑا کریں, وہ جو ڈالفن میرا انتخابی نشان ہے وہی ڈالفن مجھے چک مارے گی, پھر مجھے نہیں چھوڑے گی. تو یہ بتائیں علی محمد خان صاحب, یہ جو روپوش لوگ ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں, کبھی ایڈوکیٹ جنرل بتا رہے ہوتے ہیں, کبھی کیس لڑا جا رہا ہوتا ہے, ان پہ کوئی کلیئرٹی ملی ہے کہ روپوش جو آپ کے لوگ ہیں, مراد سعید ہو گئے, حماد اظہر صاحب ہو گئے, جن کے کاغذات نامزدگی منظور ضرور ہوئے ہیں لیکن وہ چیلنج ہو گئے ہیں, پھر اسد کیسر صاحب کا حوالے سے بھی اگر کلیئرٹی دے دیں, عاطف خان صاحب کے حوالے سے, یہ لوگ کیا الیکشن میں حصہ لیں گے, کیا بڑھ چڑھ کے سامنے آ پائیں گے, کیا ووٹ مانگنے کے لیے یا کیمپیننگ کرنے کے لیے؟ یہاں تو آپ کی کارنر میٹنگ مشکل بنائی جاتی ہے. وہ تو آپ کی اسسمنٹ ٹھیک ہے, کارنر میٹنگز جو ہے وہ مشکل ہیں, بڑے جلسے بھی مشکل ہیں. میرے جیسے لوگ جو میرے پہ ابھی 9 مئی کا کیس تو نہیں ہے, امید ہے کہ مجھے کیمپین کرنے دیا جائے گا. عاطف خان صاحب کا کاغذات ان کے منظور ہو گئے ہیں, شہرام خان ترقی صاحب کے ہو گئے ہیں, دے آر کنٹیسٹنگ. مراد صاحب کا ایشو ابھی تک ہے, اعظم خان سواتی صاحب کا ایشو ابھی تک ہے, اسد قیصر صاحب کے منظور ہو گئے ہیں, تھوڑا بہت انہوں نے کیمپین سٹارٹ کیا لیکن فل فلیج جلسوں پہ ابھی تک وہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے تیمور خان جگڑا کے اوکے ہو گئے ہیں, ہمارے فارمر فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا کے. پنجاب سائڈ پہ اگر آپ آئیں تو حماد اظہر صاحب کے میرے خیال میں ہو گئے منظور, لیکن ان کا وہ دوسرا پیو والا ایشو ہے, اس پہ دیکھیں سپلٹ اوپینین ہے ہائی کورٹس کا. میرے خیال میں جو اس میں لینڈ مارک ڈیسیجن فی الحال ہے وہ یہی ہے کہ جو محترم اسحاق ڈار صاحب کو جو ریلیف ملی تھی, اگر اس کو آپ بیس لائن بنائیں تو پھر سارے جتنے بھی ہیں, جب تک آپ کنڈیم نہیں ہے, آپ کو سزا نہیں ہے کسی عدالت سے, تب تک آپ جو ہے کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں, امید تو یہ ہے کہ ہمارے میکسیمم لوگوں کو جو پیوز ہیں لیکن جو کنڈیم نہیں ہے, جن کو سزا نہیں ہے, ان کا حق ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے. آخر میں بتائیے گا علی محمد خان صاحب, یہ خان صاحب اگر جیل میں ہی رہتے ہیں اور سائفر والا معاملہ بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے, لیکن جس طرح سے یہ اوپن کورٹ ٹرائل ہو رہا ہے وہ بھی فیئر نہیں ہو رہا, وہ بار بار یہ بات ہو رہی ہے. اب نیب کو بھجوا دیا گیا ہے ان کی جو باقی دوست خانہ والا 190 ملین پاؤنڈ کیس والا, کہ وہ جو عمران خان صاحب ریلیف مانگ رہے ہیں, نیب والے کیا اس میں پرووائڈ کرتے ہیں. تو ایوری تھنگ سیمس ٹو بی ہینگنگ ان اے بیلنس ان ہز فیٹ. تو کیا یہی فیٹ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پر بھی ریفلیکٹ ہوگا؟ اور یہ جو کنفیوژن, سوری آپ کی ایک اور سوال اگر اسی میں ایڈ کر لیتی ہوں, رؤف حسن صاحب اور جس طرح شیر افضل مروت والی ایک کنفیوژن سامنے آئی تھی کہ ان کو خان صاحب نے نامینیٹ نہیں کیا, پھر کہا گیا نہیں کر دیا, تو معاملہ اب جو ہے یہ ایسے معاملات تو ہوتے رہیں گے جب انڈیپینڈنس ہوں گے. کوئی کہے گا مجھے خان صاحب نے چوز کیا ہے, کوئی کہے گا مجھے پارٹی نے انتخابی نشان دیا ہے, کوئی کہے گا پارٹی کا بانی پی ٹی آئی نے مجھے ووٹ دیا. تو یہ تو کنفیوژن ہو جائے گی لوگوں کے لیے. دیکھیے
بڑی پارٹیز میں اس طرح کی تھوڑا ڈفرینس آف اوپینین تو آ سکتا ہے اور پبلکلی نہ ہو تو بہتر ہے, لیکن میرے خیال میں دونوں میچور لوگ ہیں. مروت صاحب جو ہیں حال ہی میں انہوں نے اچھا پی ٹی آئی کے لیے پرفارم کیا ہے اور سینئر ایڈوکیٹ بھی ہیں, اور دوسری طرف رؤوف صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں اور پی ٹی آئی کو جس طرح کے لوگ چاہیے ہیں ان کا ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایجوکیٹڈ لوگ اور جن کی دنیا پہ نظر ہو اور حساس ہوں, جو زمین پہ رہنے والے لوگ ہوں, آسمانوں میں اڑنے والے لوگ نہ ہوں, تو ان میں بھی خوبیاں ہیں, ان میں بھی ہیں. کچھ ڈفرینس آف اوپینین ہے, اس کو کور کمیٹی دیکھ رہی ہے اور آج میرے خیال میں بیرسٹر گور صاحب نے اچھا اس کو آئی تھنک ہینڈل کیا ہے. تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا, انشاءاللہ شیر افضل مروت صاحب بھی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے اور ملک کے لیے کام کریں گے, اور سیم گوز فار حسن صاحب. تو اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں میچور جماعتیں وہ ہوتی ہیں جو اس کو ڈیل کر لیتی ہیں. ہماری جماعت اس کو انشاءاللہ ڈیل کر لے گی, کوئی ایسا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے بانی کو ریلیف ملے گی یا نہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ ان کو ملے گی ریلیف. آئی ایم ویری مچ ہوپ فل. میں تو اس پہ یقین ابھی بھی لوگوں کو کہیں گے علی کیا کہہ رہے ہیں, مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ 8 فروری سے پہلے اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ خان صاحب جو ہیں وہ نکل آئیں گے. اور جہاں تک ان کے کیسز کا تعلق ہے تو ثنا صاحبہ عجیب سی بات ہے, اب خاتون بھی آپ کے سامنے بعض کیسز کا میں کیا ذکر کروں, لیکن اگر اس کا عدت میں نکاح والا ایک ایشو ہے. اب اس طرح کے کیسز دیکھیں, ایک آدمی کا پرسنل میٹر ہے اور اس میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہے, لیکن وہ کتنے قوم کا کیا مسئلہ ہے, اس میں قوم کے ایشوز تو وہ ہیں جو ان کو مہنگائی کا مسئلہ ہے, روزی روٹی کا مسئلہ ہے, بجلی مہنگی, ساری چیز, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, آپ کے ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, واٹر کے ایشوز ہیں, آپ کے انٹرنل سیکیورٹی, فارن افیئرز, آپ کے ایکسپورٹ کے مسائل, ایگریکلچر, یہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ عدت میں نکاح کے پیچھے پڑ گئے ہیں. آپ کا جو سائفر والا معاملہ ہے وہ ویسے ہی سپریم کورٹ نے اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے. تو کیسز میں ان کے دم نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ذرا آپ نے 150-200 کیسز ایک بندے پہ بنا دیے ہیں, جو یہ بھی ایک المیہ ہے پاکستان پہ. دنیا سوال پوچھ رہی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ ہے اس کا کوئی بھی وزیر اعظم خدا نخواستہ اس پہ اب دہشت گردی کا کیس کیسے بنا سکتے. یہ ملک کی ہم سبکی کر رہے ہیں اپنے سابق وزرائے اعظم کے ساتھ یہ کر کے. اگر ماضی میں کسی نے میں مشرف صاحب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, ماضی میں کسی نے ایک سٹنگ وزیر اعظم کے ہاتھ پہ ہتھکڑی ڈالی میاں صاحب کی, وہ بھی غلط تھا. اگر ماضی میں ضیاء صاحب کے بعد جب غلام اسحاق صاحب صدر تھے اور بے نظیر بی بی کو, شہید بے نظیر بھٹو کو جب سیکیورٹی رسک کہا گیا, وہ بھی غلط تھا. میاں صاحب کا بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے. وزرائے اعظم ایک شخص نہیں ہوتا, وزیر اعظم ایک شخص نہیں ہوتا, اس کے پیچھے 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے. جب آپ ایک وزیر اعظم کی سبکی کرتے ہیں, آپ اس کی نہیں کر رہے ہوتے, آپ 25 کروڑ عوام کی کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ سیاسی اور غیر سیاسی فورسز سر جوڑ کے بیٹھیں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. یہ سیاستدان کون ہے اور یہ فوجی کون ہے, یہ بیوروکریٹ کون ہے اور یہ جج کون ہے؟ ایک ہی گھر کے لوگ نہیں ہیں, ہم ایک ہی پاکستانی نہیں ہیں. ایک ہی ماں کے 2 بیٹے ہوتے ہیں, ایک بیوروکریٹ بن جاتا ہے, دوسرا سول سروس میں جو ہے اپنا ملٹری میں چلا جاتا ہے. تو یہ آپس کی لڑائی ہم نے اتنا کیوں اس کو بنا دیا ہے؟ میں ایک بات کرتا ہوں, دیکھیں اگر ہم اپنی اناؤں کے کو ہمالہ سے نیچے اتریں تو پھر ہمیں پاکستان کا مفاد نظر آئے گا. جب پاکستان کا مفاد نظر آئے گا then we will go for a progressive Islamic Pakistan. سر یہ آج آپ نے جو بات کی عدت میں نکاح والی, وہ تو کیس میں ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتی, ظاہر ہے وہ پرسنل میٹر ہے, لیکن ایک فیتھ بھی آج کویسچن ہوا جب قرآن شریف کی بات ہوئی کہ قرآن شریف کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کی بات ہوئی, وہاں پر یہ بھی کہا گیا. اب فیتھ پہ بھی اگر سوال اٹھیں گے تو مشکل ہو جائے گا. ویسے کس الیکشن میں جہاں پر اور بہت ساری چیزوں پر غور فکر کرنی چاہیے اور اپنے کینڈیڈیٹس کو جتانے کے لیے جو کاوشیں کرنی چاہیے وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن سیکیورٹی از اے گریو کنسرن, اسپیشلی جو ہمیں معاملات نظر آ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, جو ہمیں سیکیورٹی آفیشلز بتاتے ہیں کچھ ڈرانے والی معاملات ہیں. لوگ اتنے زیادہ ابھی سیکیور نہیں فیل کر رہے, لیکن آئی ہوپ کہ ہم ان فیکٹرز کو بھی کمبیٹ کریں گے اینڈ دیٹ ایوری ووٹر ول گیٹ اے رائٹ کہ وہ نکل کے سیفلی اور اچھے طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے اور ماحول جو ہے وہ کسی طور پر بھی خراب نہ ہو. ہیئرز ٹو اے گڈ الیکشن. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے. وی ول سی یو نیکسٹ ویک.